نعم عبد الله وأخو العشيرة خالد بن الوليد وسيف من سيوف الله سله عز وجل على الكفار والمنافقين۔ خالد بن ولید اللہ کا اچھا بندہ اور اچھے خاندان سے ہے۔ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے جو اس نے کافروں اور منافقوں پر سونتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پلیز نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ پلیز ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کی نشان پر کلک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہر کوئی اسلام کی تاریخ سے آگاہ رہے۔ شکریہ۔ 12 ربیع الاول 11 ہجری کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی۔ مسلمانوں پر کوئی غم ٹوٹ پڑا، عالم اسلام پر افسردگی چھا گئی۔ ہر مسلمان مرد و عورت، بچہ اور بوڑھے کو سخت غم اور رنج ہوا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال فرمایا تو تمام جزیرہ نما عرب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تخت میں تھا۔ عراق، یمن اور نجران پر قبضہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کے بادشاہ تو تھے ہی، دنیا کے بھی شہنشاہ ہو گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اگرچہ صاف طور پر اپنے جانشین کا اعلان نہیں فرمایا تھا، لیکن ام المؤمنین نے فرما دیا تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ کے سوائے کسی کو خلیفہ مقرر نہ کرے گی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد مسئلہ خلافت میں نزاع ہوا تو مسلمان جمہور نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ کو خلیفہ تسلیم کر کے چنانچہ ایک دن میں 30,000 مسلمانوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اس سے پتہ چل گیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ قوم میں کس قدر ہر دل عزیز تھے۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت عرب کی حالت کچھ عجیب ہو رہی تھی۔ بعض فتنہ لوگوں کی طبیعتوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اقتدار و جا دیکھ کر خود بھی نبی بننے کا خیال پیدا ہوا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ہی میں یمامہ کے باشندہ مسلمہ نے دعویٰ نبوت کیا۔ وہ نواحی یمامہ میں بڑا با اثر اور ہر دل عزیز شخص تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے شہنشاہ بن گئے تو اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا کہ میں بھی نبی ہوں، مجھے بھی اپنی نبوت میں شریک کر لیجیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ جھوٹا ہے۔ اسی روز سے مسلمہ کذاب کے نام سے مشہور ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اور بھی بہت سے لوگوں نے نبوت کے دعوے کیے۔ مرد تو مرد تھے بلکہ عورتوں نے بھی نبوت کا دعوے کیے۔ سلمہ بنت مالک اور سجاہ بنت الحس، یہ 2 عورتیں خصوصیت سے قابل ذکر ہیں۔ یہ دونوں نہایت حسین و جمیل تھے۔ ان کی نبوت کی گرم بازاری ان کی قابلیت یا ذاتی وصوف کی وجہ سے نہیں بلکہ حسن کی وجہ سے ہوئی۔ مردوں میں مسلمہ کذاب یمامہ میں، اسود انسا یمن میں اور طلحہ اسدی خیبر میں نبی بن بیٹھے۔ ان علاقوں کے جو لوگ مسلمان ہوئے تھے ان کے عقائد ابھی پختہ نہ ہونے پائے تھے کہ ان جھوٹوں نبیوں نے لوگوں کو یہ کہہ کر ورغلانا شروع کر دیا کہ اب خدا نے ہمیں نبی بنا کر بھیجا ہے، ہماری اطاعت کرو۔ سادہ لوگوں نے ان کے شیطانی جال میں پھنس کر مرتد ہو گئے اور جھوٹے نبیوں کی پیروی کرنے لگے۔ ادھر بہت سے جا پسند قبائل کے سردار حصول امارت کے خیال سے جھوٹے نبیوں کے ہم نوا ہو گئے۔ لوگوں کی مرتد ہونے کی خبریں اس تسلسل اور کثرت سے آئے کہ صحابہ کرام رضی اللہ سن کر فکر میں پڑ گئے۔ ان کذابوں نے ان مسلمانوں کو جو ابھی تک ان کے ورغلانے میں نہیں آئے تھے یہ کہہ کر اشتعال دلایا کہ تم سے زکوٰۃ جو لی جاتی ہے، اور خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ نے عرض کی کہ ہم لوگ اذانیں دیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ معاف کر دی جائے۔
اگرچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ دیکھ رہے تھے کہ تمام عرب بھڑک رہا ہے، لیکن اس کے استقلال میں فرق نہیں آیا۔ آپ رضی اللہ نے فرمایا، زکوٰۃ اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہے، میں معاف نہیں کر سکتا۔ تم لوگ اللہ کی فرمان سے انکار کرتے ہو تو میں بزور تلوار زکوٰۃ وصول کروں گا۔ بعض صحابہ رضی اللہ نے مشورہ دیا کہ مصلحت یہی ہے کہ فی الحال زکوٰۃ کی وصولی بند کر دی جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ نے ارشاد فرمایا، اس سے اسلام میں رخ نہ بڑھ جائے گا، میں اپنی زندگی میں ایسا نہ ہونے دوں گا۔ عرب بگڑ گئے اور وہ مرتد ہو کر مدینہ پر حملہ کرنے کی دھمکیاں دینے لگے۔ سارا جزیرہ نما عرب بڑا کوٹا، ارتداد کے شعلے ایک سرے سے دوسرے سرے تک پھیل گئے، قبائل کے قبائل مرتد ہو گئے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ اب بھی نہیں گھبرائے۔ بعض قبائل نے مدینہ پر حملہ بھی کر دیا، لیکن خلیفہ اول نے انہیں ہزیمت دے کر بھگا دیا، پھر بھی کشتی اسلام ڈگمگاتی ہی رہی۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ نے سب سے پہلے جھوٹے نبیوں کی گوشمالی کا ارادہ فرمایا، کیونکہ وہی ارتداد کی آگ کو ہوا دے دے کر بھڑکا رہے تھے۔ چنانچہ انہوں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ کو اول طلحہ اسدی کی سرکوبی کے لیے کچھ لشکر دے کر نامزد کیا اور حکم دیا کہ طلحہ کی مہم سے فارغ ہو کر مالک بن نویرہ پر چڑھائی کریں۔ مالک بن نویرہ قبیلہ بنو تمیم سے تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں مسلمان ہو گیا تھا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ان کے علاقے کا عامل یعنی گورنر مقرر کر دیا تھا۔ وہ بھی بغاوت و سرکشی پر آمادہ ہو گیا تھا۔ طلحہ کے گرد لشکر کثیر جمع ہو گیا اور اس فوج کو لے کر نجد کے مشہور چشمہ بزاخہ پر خیمہ زن ہوا، اور اس کے ساتھ قبائل بنو اسد، حوازن، بنوتے اور بنو عامر وغیرہ بھی شامل ہو گئے۔ اس سے اس کی جمعیت اور بھی بڑھ گئی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ نے لشکر لے کر چلے۔ طلحہ کو بھی اسلامی لشکر کا حملہ آور ہونے کی اطلاع ہو گئی تھی، لیکن چونکہ اس کے پاس جمعیت کافی تھی اس لیے اسے فکر نہ ہوا۔ اس نے اپنے لشکر کے دو حصے کیے، ایک حصہ پر عتبہ بن حسن کو اور دوسرے پر اپنے بھائی حبال کو سردار مقرر کیا، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ کی آمد کا انتظار کرنے لگا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ اول قبیلہ طے کی بستیوں میں پہنچے اور وہاں کے لوگوں کو سمجھایا، انہیں ارتداد سے بیزاری کا اظہار کیا اور مشرف با اسلام ہو گئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ نے ان کے چند معززین کو بھیجا کہ ان کے قبیلہ کے جو لوگ طلحہ کے لشکر میں شامل ہو گئے ہیں انہیں واپس لے آئے۔ چنانچہ وہ گئے اور اپنے تمام آدمیوں کو بلا لائے۔ یہ جنگجو لوگ جب آئے تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ نے انہیں سمجھایا اور جہاد کا ثواب بیان کر کے اسلامی لشکر میں بھرتی ہو جانے کی ترغیب دی۔ وہ لوگ بڑی خوشی سے فوج الہی میں شامل ہو گئے۔ اس سے طلحہ کی لشکر میں کچھ کمی اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ کی فوج میں کچھ اضافہ ہو گیا۔ اب حضرت خالد رضی اللہ بھی اپنا لشکر لے کر چشمہ بزاخہ کی طرف روانہ ہوئے۔ انہوں نے دو مسلمانوں عکاشہ بن محسن رضی اللہ اور ثابت بن اکرم رضی اللہ کو جاسوسی کی خدمات پر مامور کر کے طلحہ کے لشکر کی خبر لانے کے لیے بھیجا۔ یہ دونوں سراغ لگاتے ہوئے چلے اور دشمن کی فوج کے قریب جا پہنچے۔ اتفاق سے دشمن کے سپاہیوں نے انہیں دیکھ لیا۔ انہوں نے جا کر حبال کو اطلاع دی۔ وہ چند سپاہیوں کے ساتھ لے کر اس ہوشیاری سے آیا کہ ان دونوں مسلمانوں کو ان کے آنے کی اطلاع نہ ہوئی۔ اچانک حبال کے سپاہی ان دونوں پر آ پہنچے اور انہیں گرفتار کر لیا۔ حبال ان دونوں کو لے کر طلحہ کے سامنے پہنچا۔ طلحہ نے ان سے مسلمانوں کے لشکر کی تعداد پوچھی تو انہوں نے بتانے سے انکار کر دیا۔ طلحہ نے کہا، اگر تم نے مسلمانوں کے لشکر کی صحیح تعداد نہ بتائی اور میری نبوت پر ایمان نہ لائے تو میں تمہیں قتل کرا دوں گا۔
وہ دونوں نہایت پختہ عقیدے کے مسلمان تھے، انہوں نے اسے نبی ماننے سے بھی انکار کر دیا۔ طلحہ نے اسی وقت ان دونوں کو شہید کرا دیا۔ جب مسلمانوں کو ان کے شہید ہو جانے کی اطلاع ہوئی تو انہیں بڑا غم ہوا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ کو طیش آ گیا اور انہوں نے تیزی سے کوچ کر دیا۔ اس کی اگلے قسط کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کی نشان پر کلک کریں۔ تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ پلیز یہ چینل لازمی سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ ہر کوئی اسلام کی تاریخ سے آگاہ رہیں۔ شکریہ۔